جی عالیہ صاحبہ کوئک کامنٹ میں پھر کوثر صاحب ویٹ کر رہے ہیں. میں آ رہا ہوں, ایک منٹ کوثر صاحب, ایک منٹ جلدی سے کامنٹ. عالیہ صاحبہ کچھ کہہ رہی ہیں جلدی سے. منصور بھائی دیکھیں, حکومت ہے نا, حکومت کو کرنا چاہیے. عوامی وزیر اعظم جیل میں بیٹھا ہے, نکالے انہیں, بلائیں اے پی سی, بٹھائیں اسے, عمران خان کو بلایا جائے, دہشت گردی کے اوپر, معیشت کے اوپر کیوں نہ بلایا جائے. اس لیے نہ بلایا جائے کہ جب بلوچستان جل رہا تھا تو ان کے 55 وزیر گاڑیاں بانٹ رہے تھے, مجھے جواب لینے دیں, پرانی گاڑیاں نہیں لینی, جواب لینے دیں. کوثر صاحب بلائیں عمران خان کو. جی اگلے بنگلے میں رہنے انکلوڈنگ یہ بلائیں اور بلائیں جی کوثر صاحب بلائیں, ایکشن پلان پر عمل کرائیں, بلائیں گے. حوصلہ کرے نا, بے گناہ جیل میں پڑا ہوا ہے, بلائیں گے کوثر صاحب, نہیں ملنے دیتے ان سے, یہ کیا حوصلہ کریں گے. سنیں جی کوثر صاحب کی بات سنیں. جی منصور, ٹھنڈ پڑ گئی بٹی صاحب کو بھی, اور یقینی طور پہ ٹھنڈ پڑ گئی آپ کو بھی, جو کہہ رہے تھے کہ عمر ایوب صاحب کو ساتھ بٹھا لیتے. سن لیا ان کے, وہ جو جن لوگوں کے حوالے سے انہوں نے مذمت نہیں کی نا, جو کہ نہیں کی انہوں نے, میں نے ان کو کہا تھا کہ اگر آپ یہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا رہے ہیں تو وہ سوری صاحب, وہ لیلہ بلوچ, وہ جو بھی ہیں, ان کے حوالے سے مذمت کر دیں جو انہوں نے نہیں کی. واپس آئے, اٹیک کیا میاں نواز شریف پہ, مریم نواز پہ. ایگزائل کے اندر کوئی ایک مثال دے دیں انسانی حقوق کی پامالیوں کے حوالے سے, مریم نواز نے بات کی ہو, میاں نواز شریف نے بات کی ہو, یا جو نام آپ نے لیے. میں 1000 مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں لنڈن اور امریکہ سے جہاں پہ آپ نے پاکستان مخالف کام کیا. آپ کے 3 وزرائے خزانہ نے آئی ایم ایف کو اس وقت خط لکھے جب ملک کے حالات بڑے خراب تھے. تو میں تو 1000 مثالیں آپ کے حوالے سے دے سکتا ہوں. میں آپ کو انتشار اور فتنہ کہنا چھوڑ دوں گا. آپ مذمت کر دیں ابھی بھی ان افراد کی, کریں مذمت اس خاتون کی جس نے پاک فوج کو کہا کہ نمبر 1 نام سے نہیں ہوتا, کریں مذمت سوری صاحب کی, کریں مذمت لیلہ بلوچ کی. آپ کبھی نہیں کریں گی کیونکہ وہ آپ کا جو عسکری فوج پاکستان کی ہے, جو دہشت گردوں کا نیریٹو لے کے چلتا ہے, آپ کبھی مذمت نہیں کریں گی. فوج پاکستان کی ہے, آپ کبھی نہیں مذمت کریں گی. کلٹ میں مبتلا ہوئے تھے لوگ ہٹلر کی, اس کلٹ میں, ہٹلر کے کلٹ میں جب لوگ مبتلا ہوئے تھے تو نصاب میں پڑھانا پڑا تھا ہٹلر کو, اور بتانا پڑا تھا کہ یہ کلٹ ہے. اسی طرح کا ایک طبقہ عمران خان کے کلٹ میں مبتلا ہے جو بہت جلد اس کلٹ سے نکل آئے گا. آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے. میں ان کو, آپ نے پوچھا ہے سوال کہ عمران خان صاحب کو لے کر آئیں گے, آپ نے ان کی نفرت کا لیول ملاحظہ کر لیا. یہ ملک سے بھی نفرت کرتے ہیں, ایک چور کو کیسے لا سکتے ہیں بھائی, مصدقہ چور کو کون سی عدالت باہر بھیج سکتی ہے, ہم کیسے لے کے آ سکتے ہیں ایک مصدقہ چور کو باہر. مزے کی بات یہ ہے کہ وہی 190 ملین آج پاکستانی روپیز میں کنورٹ ہو کر حکومت پاکستان کہتے ہیں نا. عالیہ صاحبہ کی بات سن لیجیے. اب حکومت پاکستان وہی 190 بلین, جو 190 بلین ڈالر ہے نا, وہی حکومت پاکستان اب استعمال کریے جس پر آپ نے وزیر اعظم خان کو, اور ان پاؤنڈز کی جس پر آپ نے وزیر اعظم خان صاحب کو اور ان کی اہلیہ کو سزا دی ہے. ریکور کیا نا مال, مسروق ہے, برآمد کیا ہے مال, شور مچانے سے نہ ہم چور سے برآمد کر کے جہاں مرضی لگائے حکومت. کہاں سے, ایک سیکنڈ, حکومت پاکستان کے خزانے سے لے کر آپ نے برآمد کیا ہے. میرے خیال میں مجھے نہیں, کس سے برآمد کیا, کس سے برآمد کیا, کوئی آپ نے بنی گالا سے نکالا ہے, کوئی آپ نے زمان پاک سے نکالا ہے, آپ نے حکومت پاکستان کے خزانے سے لیا ہے. یہی ہم کہتے تھے کہ ان کے اکاؤنٹ میں آیا ہی نہیں ہے, تو یہی سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے بے گناہی تو پکڑے نا ان کو پکڑے نا وزیر اعظم وہاں سے نکالے نا, بھاگے ہیں, واپس آئیں گے تو پکڑ لیں گے. یہی تو بات ہے, ارشاد بھٹی صاحب کے پاس جانے دیجیے مجھے. ان کو یہی تو بات ہے, بلوچستان سے لے کر وہاں پر خون ریزی ہونے سے لے کر ان کی تان صرف خان صاحب کے اوپر ٹوٹتی ہے. یہی تو ان کی ترجیحات ہے, یہی تو ان کے خوشیاں منائی ہیں, کیونکہ یہ ڈرے ہوئے اتنے ہیں, یہ ڈرے ہوئے اتنے ہیں. پاک فوج کو رگ رہے ہیں, اس لیے ہم بار بار آپ کا نام لے رہے ہیں نا. آپ کو غلط لگتا ہے, آپ کو خوشیاں منانے میں مصروف تھے اس وقت, بیسیکلی آپ مصروف تھے اس وقت خوشیاں منانے میں. بھٹی صاحب کی میں بات سن لوں جی, بھٹی صاحب کے پاس جانے دیں مجھے, اجازت دیجیے آپ دونوں. مسئلہ یہ ہے, بھٹی صاحب کی بات مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو تب آپ کیا کرتے ہیں, اور جب آپ حکومت میں نہیں ہوتے تو تب آپ لوگوں کے گلے پکڑتے ہیں. زیادہ سے زیادہ ملک کے خلاف سازش نہیں کرتے ہم, لیکن ہماری پاکستان کا سوچے, ملک کا سوچے. ملک کے خلاف کبھی بھٹی صاحب, آپ بھٹی صاحب ملک کو دیوالیہ پن میں نہیں دکھیلا. کیا ہو گیا, تیارہ میں نے ہائی جیک نہیں کیا,
طیارہ میں نے ہائیجیک نہیں کیا. ٹیررزم انڈیکس میں پاکستان دوسرے نمبر پر تحریک انصاف نہیں لے کر آئی. آج یہاں پر عامریت والے ملکوں کے اندر اچھا میں ذرا بھٹی صاحب آپ دونوں ذرا مجھے اجازت دیں, بھٹی صاحب سے مجھے سوال کرنے دیں. اس لیے چھوڑ دیں IMF کا $1 ارب کے لیے جو آپ منتیں کریں اور وہی سارے اپنے خرچوں کے اوپر, اپنی نئی گاڑیاں لینے کے اوپر اور بنگلوں کے اوپر خرچ کریں. اچھا میں عالیہ صاحبہ میں ذرا بھٹی صاحب سے سوال, میری بات سنیں جی آپ دونوں. آپ کا فیئر صرف ایک وہی بندہ ہے جو وزیر اعظم عمران خان ہے. یہ جو بھی الزام لگایا ہے اسی کے حوالے سے کوئی ثبوت دے دیں. میں بھٹی صاحب سے سوال کر رہا ہوں جی, مجھے بھٹی صاحب ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں آپ, میں بغیر ثبوت کے بات بھٹی صاحب, میں تو آپ کو بتا رہی ہوں, آپ بھی نئی گاڑی کی لائن میں کھڑے ہوں گے, آپ بھی بنگلے کی لائن میں کھڑے ہوں گے. جس وقت بلوچستان جل رہا تھا تو 55 ہمارے سارے منسٹرز یہی کر رہے تھے. بھٹی صاحب سے سوال کریں, بھٹی صاحب, بھٹی صاحب, میں بھٹی صاحب سے سوال کرنا جی, بس بس بھٹی صاحب سے سوال کرنے تھے, مجھے اجازت دیجئے. بھٹی صاحب میں نے پروگرام جہاں سے شروع کیا تھا بھٹی صاحب مجھے لگ رہا ہے وہیں پہ میں کھڑا ہوں. بھٹی صاحب یہ کدھر چلے گئے, یہ کیا ڈسکشن ہو رہی ہے بھٹی صاحب؟ ایگزیکٹلی, بالکل یہی منصور بھائی, یہی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں, یہی ذرا بھٹی صاحب کی بات سنیں جی. وہاں پر ہنسنا, یہاں پر یہ کرنا. اچھا آپ تو قصیدے پڑھ رہی تھی نا, آپ تو مذمت کر رہی تھی. بھٹی صاحب کی بات سن لیں جی, بھٹی صاحب کچھ کہہ رہے ہیں, بھٹی صاحب عزت دار آدمی ہیں, ان کی بات سنیں. جو سی پیک مخالف ہیں آپ تو یہ کر رہی تھی نا, ہم اور طرف لے گئے آپ. اچھا بھٹی صاحب کر رہی تھی, ابھی تک ایک لفظ آپ کے منہ سے نہیں نکلا. آپ ٹویٹ پڑھ لیں. اور بھٹی صاحب کی بات سنیں آپ دونوں, میں آپ کے ٹویٹس پڑھتے, پی ٹی آئی لیڈرشپ کی بھی ٹویٹ